and their inventions. ہمارے چینل میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ اور جدت طرازی کی دلچسپ دنیا کی تلاش کرتے ہیں۔ آج ہم مسلمان سائنسدانوں کی ناقابل یقین خدمات اور ان کی بے مثال ایجادات کا جائزہ لیتے ہیں جنہوں نے ہماری جدید دنیا کو تشکیل دیا۔ دوستو، اسلام کے سنہری دور میں علم اور دریافت کا فروغ دیکھا گیا، جہاں مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے مسلمان سائنسدانوں نے ریاضی، فلکیات، طب سمیت مختلف شعبوں میں نمایاں ترقی کی۔ 8ویں صدی سے 14ویں صدی تک پھیلے اسلام کے سنہری دور میں علم کے احیاء کا دور تھا، جہاں اسلامی دنیا کے علماء اور سائنسدانوں نے بے مثال دریافتیں اور اختراعات کی۔ اس دور میں الخوارزمی جیسے نامور افراد، جنہیں فادر آف الجبرا کہا جاتا ہے، نے الجبرا اور الگوریتھم میں اپنی ترقی سے ریاضی میں انقلاب برپا کر ترین اسنا ابن الحسن جیسے ماہرین فلکیات نے آپٹکس اور سائنسی طریقہ کار میں اہم کردار ادا کیا۔ ابن سینا یا ایویسینا جیسے اسلامی اسکالرز نے دی کینن آف میڈیسن جیسے یادگار کام لکھے جو صدیوں تک طبی تعلیم میں بنیادی متن بن گئے۔ مسلم فارماسسٹ نے منشیات کی تیاری اور خوراک میں جدید تکنیک بھی تیار کی۔ ناظرین، سنہری دور میں انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی میں قابل ذکر پیش رفت دیکھنے میں آئی۔ البیرونی کی فلکیات جیسی اختراعات اور پانی کے انتظام اور فن تعمیر میں پیش رفت نے مسلم انجینئرز اور انوینٹرز کی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ جی تو دوستو، اگر آپ اسلام کے گولڈن ایج کے قابل ذکر کارناموں سے متاثر ہیں اور جدت طرازی کی وراثت میں گہرائی سے جانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ ہمارے مشترکہ انسانی ورثے کی دریافت اور تعریف کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ہمارے اس سفر کا پہلا پڑاؤ ہوگا علی بن عیسیٰ کاہل۔ علی بن عیسیٰ کاہل نے آنکھوں کی سرجری اور علاج میں نمایاں پیش رفت کی۔ اس کے بعد ہم ابو حنیفہ دیناواری کی بات کریں گے، جو نباتات کے بانی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے پودوں کے مطالعے میں بڑے پیمانے پر حصہ لیا۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم اسماعیل الجزیری کو پڑھیں گے۔ اسماعیل الجزیری ایک موجد اور انجینئر، انہیں روبوٹکس کا باپ سمجھا جاتا ہے۔ ان کی کتاب جدید میکانی آلات کے علم کی کتاب میں مختلف خودکار مشینوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ ابن نفیس اکثر پھیپھڑوں کی گردش کا باپ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے پھیپھڑوں کے ذریعے خون کی کم گردش کو بیان کیا ہے۔ پیرویس ایک نیویگیٹر اور نقشہ نگار، اس نے تفصیلی نقشے اور چارٹ بنائے جس میں مشہور پیری ریس نقشہ بھی شامل ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم ابن خلدون کی بات کریں گے، عظیم سماجی سائنسدانوں میں سے ایک۔ انہوں نے سماجیات اور تاریخ نویسی کی بنیاد رکھی۔ ابن البیدار قرون وسطی کی طب کو ریکارڈ کرانے کے لیے مشہور ہیں۔ وہ ایک ممتاز نباتات دان اور فارماسسٹ تھے۔ ثابت بن قرہ بطلیمی فلکیات کے مسلح، انہوں نے ریاضی اور میکینکس میں اہم خدمات انجام دی۔ عمار الموصلی ہائپوڈرمک سرنج کے موجد، انہوں نے طبی انتظامیہ میں انقلاب برپا کیا۔ الفارابی عظیم ترین قدیم اسلامی فلسفیوں میں سے ایک، انہوں نے اخلاقیات، سیاست اور ما بعد طبیعت کو دریافت کیا۔ البتانی اکثر عرب دنیا کا بطلیمی کہا جاتا ہے، انہوں نے اہم فلکیاتی مشاہدات ابوالفضل الرازی
جسے رازیس بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک معروف طبیب تھے۔ انہوں نے طب، کیمیا اور کیمیا میں اپنا حصہ ڈالا۔ جابر بن حیان عرب کیمیا کے بانی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے کیمیا اور دھات کاری میں بااثر خدمات انجام دی۔ حسن ابن الہیثم، الہیثم بھی کہا جاتا ہے، جدید آپٹکس کے بانی تھے۔ انہوں نے روشنی، بصارت اور ورثے کا مطالعہ کیا۔ جی دوستو، ان قابل ذکر شخصیات نے سائنس، طب اور ٹیکنالوجی کے بارے میں ہماری تفہیم کو تشکیل دی، ایک پائیدار وراثت چھوڑی جو نسلوں کو متاثر کرتی ہے۔ اگر آپ مسلمان سائنسدانوں کی قابل ذکر کامیابیوں سے دلچسپی رکھتے ہیں اور جدت طرازی کی مزید دلچسپ کہانیاں تلاش کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب بٹن دبانا اور تاریخ کے شوقین افراد کی ہماری بڑھتی ہوئی کمیونٹی میں شامل ہونا مت بھولیں۔ آئیے مل کر انسانی ذہانت کے پوشیدہ جواہرات کو بے نقاب کریں۔